الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. گدا کو بادشاہ یا بادشاہ کو گدا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے تو پکڑ لے
اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جسے مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جسے مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی تو مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی تو مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے طاہر، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے طاہر، موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے، موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے۔ میرے مالک میرے مولا میرے اللہ تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس واسطے انگن لا تعداد بے حد و حساب، درود السلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری روحانی باوقار، باعزت، باپردہ مائیں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کریمہ کا صحیح معنی اور مفہوم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سماعت ہم سب کو عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے فکر آخرت کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیں میں نے اس بچے کی جو تلاوت سنی ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج اس کی آواز سن کے جو سرور آیا، مزہ آیا، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہی موضوع بیان کروں کہ حافظ قرآن، قاری قرآن کی شان مقام کیا ہے۔
اور اس کے والدین جو حافظ قرآن قاری قرآن کے والدین ہیں ان کا مقام کیا ہے، چلیں پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس موضوع پر بیان کریں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے حافظ قرآن قاری قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول و مقبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ کسی کی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، کسی کی خواہش ہے ہمارا بیٹا وکیل بن جائے، کسی کی خواہش ہے ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، خواہش ہے ہمارا بیٹا جج بن جائے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ جن کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا نبی کا وارث بن جائے۔ نبی کا وارث بننا کوئی عام بات ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ قرآن، دین۔ تو اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو قرآن اور حدیث کی طرف اپنے بچوں کا رجحان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہاں نہ کوئی رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے۔ اگر کسی کو بقا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ اگر کسی نے یہاں رہنا ہوتا، کسی نے دنیا میں باقی رہنا ہوتا، تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں تو کہا کرتا ہوں وہ شخصیت، وہ ذات رہتی جو ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے بالا، ساری کائنات سے اولیٰ ہے، جس کا چلنا قرآن، جس کا بولنا قرآن، جس کا کھانا قرآن، جس کا پینا قرآن، جس کا سونا اٹھنا قرآن، بولنا قرآن، جس کی خوشی قرآن، جس کی غمی قرآن، جس کا آنا قرآن، جس کا جانا قرآن، وہ شخصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ لیکن موت انہیں بھی چھوڑا نہیں۔ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، بلکہ نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، پیروں کے پیر، سرداروں کے سردار، شیما کے ویر، بدر منیر، رب کے حبیب، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بھائیو، جب وہ نہیں رہے ہم کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی عام ذات تھی، آپ کی شخصیت کوئی عام، وہ تو وہ تھے۔ اور بھائیو، جنہیں دیکھنے والا آپ تو سردار ہیں، ساری کائنات کے، ساری انسانیت کے سردار ہیں، لیکن وہ بھی اس کے کیا کہنے، اس کی شان، مقام، عزت، عظمت کے جو آپ کو دیکھتا، اللہ اکبر، زندہ رہتے ایسی شخصیت کہ جسے دیکھنے والا ایمان کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لیتا، اللہ اسے اتنا مقام عطا فرماتے کہ اللہ اس پہ جہنم کو حرام فرما دیتے۔ وہ شخصیت رہتی دنیا میں، دیکھنے والا جب دیکھتا اللہ اس پہ ہمیشہ کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے، وہ شخصیت رہتی۔ آج ہمارے نبی زندہ ہوتے، کچھ ہیں کہتے ہیں زندہ ہیں، عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا، لیکن ہیں تو نظر ہیں۔ اگر ہوتے، ہمیں نظر آتے، ہم آپ کو دیکھتے، کلمہ پڑھتے، صحابی رسول بنتے، تو ہمیشہ کے لیے ہم پہ جہنم کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی، جنت ہم پہ واجب ہو جاتی۔ تو بھائیو، وہ شخصیت بھی زندہ نہیں رہی، انہیں بھی موت آ کے رہی۔ ہاں، آئیے قرآن سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَا
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او دنیا والو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بڑے بڑے رسول آئے، حضرت آدم بھی آئے لیکن وقت گزار کے ان پہ بھی موت آئی، حضرت نوح پیغمبر بھی آئے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے، 950 سال دعوت دے کر انہیں بھی موت آئی، وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، حضرت ہود و لوط پیغمبر بھی آئے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی آئے، حضرت یونس پیغمبر، یوسف و یونس پیغمبر بھی آئے، حضرت اسحاق و یعقوب پیغمبر بھی آئے، حضرت سلیمان و داؤد پیغمبر بھی آئے، حضرت زکریا اور یحییٰ پیغمبر بھی آئے، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام آئے۔ او دنیا والو الغرض مختصر 1.5 لاکھ کمو پیش انبیاء علیہ السلام آئے، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو موت آئی۔ افإن مات، او پیارے آپ سے پہلے بھی رسول آئے، انہیں بھی موت آئی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، ان پہ موت آئی، وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک ٹائم آنے والا ہے، او میرے پیارے حبیب جی، او میرے پیارے رسول جی، افإن مات او قتل، او پیارے اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، او صحابہ کی جماعت، کیا تم واپس لوٹ جاؤ گے؟ جہلیت کے اندر لوٹ جاؤ گے؟ اگر لوٹ بھی جاؤ گے تو اس کا اللہ کو نقصان نہیں ہوگا۔ او دنیا والوں، جب میرے نبی کو موت آئی، اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو موت آئی نہیں، موت نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اختصار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی کو موت آ چکی ہے، آپ فوت ہو چکے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو گئے ننگی تلوار لے کر۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صدیق اکبر اتنی دیر میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا۔ صدیق اکبر میرے نبی کے پاس جاتے ہیں، چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، تسلی کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو موت آ چکی ہے۔ مسجد نبی کے اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ پریشان آئے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں جس نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گیا، آج میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عمر بیٹھتے نہیں، صدیق اکبر ممبر پر چڑھ گئے، ممبر رسول پر چڑھ گئے۔ صدیق اکبر نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ سارے صحابہ کی زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں ہمیں تو ایسے معلوم ہوا جیسے ابھی جبرائیل قرآن لے کر آئے ہیں، ابھی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ صدیق اکبر کے پڑھنے سے پہلے کسی صحابی کو یہ آیت یاد نہیں تھی۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں سنو، ما کانا یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ او دنیا والوں سنو، صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے، عمر فاروق تلوار ننگی لے کر کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں سن لو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوجا کیا کرتا تھا، آج وہ جان لے کہ محمد رسول اللہ قد مات۔ پکی سچی ٹھکی بات یہ ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ وما كان يعبد الله فإنه حي لا يموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو پوجتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا مرنے والی، ختم ہونے والی، مٹنے والی ہے۔ ایک اور پیغمبر ہے، ایک اور نبی ہے جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں، کون؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ آج تم بھی دعائیں کیا کر، التجائیں کیا کر، صدائیں لگایا کر۔ آج در در پہ دھکے نہ کھایا کر۔ نبیوں کو بھی جس چیز کی ضرورت پڑی اللہ سے مانگا، اللہ کو آواز لگائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی، اللہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میں چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو میرے نبی جی، او میرے رسول جی، میرے پیغمبر جی، میرے حبیب جی، کیا چاہتے ہو؟ ملک اللہ، بادشاہت چاہتا ہوں، بادشاہت چاہتا ہوں، سلطنت چاہتا ہوں۔ اللہ جس طرح تو نے نبوت عطا کی ہے اسی طرح سلطنت بھی عطا کر۔ کس طرح کی سلطنت چاہتا ہے؟ لا ينبغي لأحد من بعدي، اللہ ایسی نبوت کے بعد ایسی سلطنت عطا کر، ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد اللہ کسی کو نہ ملے۔ اللہ ایسی مثالیں عطا کر، اللہ نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ بعد میں کسی کو ملے۔ اللہ نے پھر سلطنت میں عطا کی، دعا قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے اوپر سلطنت کرنے والے، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کرنے والے، ساری زمین کے اوپر جتنی مخلوقیں رہتی ہیں اور صرف انسانوں کے اوپر نہیں بلکہ حیوانوں کے اوپر بھی، جنوں کے اوپر بھی، پرندوں کے اوپر بھی، درندوں کے اوپر بھی، چرندوں کے اوپر بھی، ساری مخلوقوں کے اوپر، حتیٰ کہ ہوا کے اوپر بھی، بادلوں کے اوپر بھی بادشاہت کرنے والے اکیلے سلیمان علیہ السلام نبی گزرے ہیں۔ ایسی بادشاہت اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں عطا کی جو ہواؤں کے پہ بھی، پرندوں درندوں چرندوں پہ بھی بادشاہت کر دو۔ یہ ملا ہے اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام کو انعام ملا اور یہ انہیں اعزاز ملا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔
فرما کے عطا کر دیا۔ اختصار سے سنتا چل اللہ اللہ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام ساری مخلوقوں پہ حکومت کرنے والے، بادشاہت کرنے والے، نبوت کرنے والے، اللہ کا گھر تعمیر کروا رہے ہیں، موت نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کا گھر وہ گھر جو ساری زمین کے اوپر دوسرے نمبر پہ بنا ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ بنا، مسجد حرام تعمیر ہوئی، مسجد حرام کے بعد بیت اللہ کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی ہے۔ موت کا فرشتہ آیا، یہ اللہ کا گھر تعمیر کروا رہے ہیں، مسجد بنوا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جب آیا موت کا فرشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں۔ او نبیوں کا یہ خاص ہے، نبی کا روح قبض کرنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، اجازت مانگی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، او فرشتے تجھے پتہ نہیں یہ جو میں تو اللہ کا گھر بنوا رہا ہوں، اللہ کا گھر تعمیر کروا رہا ہوں، مستری بھی جن ہے، مزدور بھی جن ہے، یہ تو بڑی اوتری قوم ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کو ادھورا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ سے اجازت مانگ، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ سے کہو کہ مجھے مولا دیں، اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے۔ فرشتہ واپس اللہ کے پاس گیا، اللہ جی آپ کے نبی، آپ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں تیرا گھر تعمیر کروا رہا ہوں، اللہ جی مہلت مل جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، او میرے پیارے سلیمان سن سن سن، گھر میرا ہے، در میرا ہے، مجھے پتہ ہے، گھر جانے گھر والا جانے، در جانے در والا جانے۔ او پیارے سلیمان آپ تیار ہو جائے، موت کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاں ڈنڈا جو سوٹا آپ نے لیا ہوا، ڈنڈا لیا ہوا ہے، اپنی داڑھی کے نیچے رکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ جب فرشتے سے کہا کہ جب یہ حالت اختیار کرے، موت روح قبض کر لینا، موت دے دینا۔ کون ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، مہلت نہیں ملی ہے۔ اللہ کا گھر تعمیر کروا رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، او پیارے سلیمان، فلما قضینا علیہ الموت، او پیارے سلیمان ہم فیصلہ کر چکے ہیں، موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کی عمر مکمل ہو چکی ہے۔ او سمل پنڈی کے باسیا، تیری میری بھی عمر لکھی جا چکی ہے، تیری میری زندگی بھی لکھی جا چکی ہے۔ موت کی تیاری کر، موت کی تیاری کر۔ جب موت نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، ولیوں کو نہیں چھوڑا، پیروں کو نہیں چھوڑا، فقیروں کو نہیں چھوڑا، تو میں کیا ہے؟ موت نہیں دیکھتی، یہ ابھی جوان ہے، موت نہیں دیکھتی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نانا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مقرر وقت آ جائے، 1 منٹ نہ تو اس مقررہ وقت سے پہلے موت آ سکتی ہے، نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے آبائیاں، میرے دوستا، میرے بزرگاں، میری مائیں، میری بہنیں، پہلے موت کے لیے تیار، اپنے آپ کو ہر دم تیار رکھ۔ تجھے مجھے نہیں بتایا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں کی بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ ایک دن آئے گا تیرا میرا اعلان ہو جائے گا، تیرا میرا اعلان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اعلان ہوگا کہ فلاں کا بیٹا فلاں فوت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا میرا کھیل ختم ہو جائے گا، اعمال ختم ہو جائیں گے، دنیا داری یہاں رہ جائے گی۔ آج تیرے میرے منصوبے ہیں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ یہ منصوبہ ختم نہیں ہوتا، کہتا ہے فلاں کر لوں، فلاں نہیں ختم ہوتا،
ہوتا ہے کہتا ہے فلاں کر لو. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ غافل اللہ کی عبادت سے غافل، تلاوت سے غافل، ذکر و اذکار سے غافل، استغفار سے غافل، یہ جنت کے شوق سے غافل ہے. جہنم کا ڈر نہیں رہا، جنت کا شوق نہیں رہا، خوف خدا نہیں رہا، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے. یہ دنیا کے منصوبوں کے اندر مگن ہے. اس سال کوٹھی بنوا لیتا ہوں، اگلے سال بیٹے کی شادی کر لوں گا، اس سے آگے بیٹی کے بیٹے بیٹی اور بیٹے کی شادی کر لوں گا، اس کے بعد فلاں کاروبار کر لوں گا، فلاں کاروبار کر لوں گا. صبح شام رات دن منصوبوں کے اندر مگن تھا، ابھی منصوبے پورے نہیں ہوئے. کیا پورا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں حتی زرتم المقابر. پتہ نہیں چلا موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کیا، یہ قبر میں جا پہنچا. سارے کے سارے منصوبے یہاں رہ جائیں گے. اس لیے اگلا منصوبہ سوچ رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او بندیا، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. میں تو عمل کے لیے، عبادت کے لیے، فرما برداری کے لیے میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، یہ حیوانات تیرے لیے، یہ پرندے تیرے لیے، درندے تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، بارشیں تیرے لیے، بادل تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، سورج تیرے لیے، رات تیرے لیے، دن تیرے لیے. او بندیا تو میرے لیے، ساری دنیا تیرے لیے. اے بندیا اللہ فرماتے ہیں تو میرے لیے، تو میری عبادتیں کر لے، تلاوتیں کر لے، ذکر و اذکار کر لے، استغفار کر لے، میرے احکام کے مطابق زندگی گزار لے، زندگی بسر کر لے. ساری دنیا تیرے لیے، تو میرے لیے نیک عمل کر کے آ. دنیا تھوڑی سی زندگی ہے، امتحان گاہ ہے، اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے. اب تیری مرضی کہ اس ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر لے یا بنا لے. وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آج جو کرے گا یہ کل کام آئے گا، آج جو کر کے جائے گا یہ کل کام آئے گا. اگر آج ایسے چلا جائے گا، اولاد کے لیے دنیا کماتا رہے گا، کل یہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. وخشوا یوما، اس دن سے بھی ڈر جاؤ. لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. بلکہ 30واں سپارہ سورۃ عبسہ کی آیات سن لیجئے. اللہ رب العالمین نے سارا نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. او دنیا والو، آج اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کس لیے؟ اولاد کے لیے کہ میری اولاد کا تھوڑی، میری اولاد کی تھوڑی زمین اور زیادہ ہو. آج بھائی بھائی سے بول چال ختم ہے تو اولاد کے لیے. آج یتیم کا مال کھا رہا ہے تو اولاد کے لیے، غریب کا مال کھا رہا ہے تو اولاد کے لیے. اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے ساری دنیا کو پیچھے رکھتا ہے، اولاد کو آگے رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں سب کچھ اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا. سن قیامت کے دن اولاد تیرے لیے کیا کرے گی. یوم یفر المرء من
अखी व उम्मिही व अबी, भाई भाई को देखकर छुप जाएगा, माँ बेटे को देखकर छुप जाएगी, बेटा बाप को देखकर छुप जाएगा, बाप बेटे को देखकर छुप जाएगा। क्यों छुप जाएंगे? इसलिए एक दूसरे को देखकर छुप जाएंगे, कहीं नेकी का सवाल ना कर ले। वो तो ऐसा दिन होगा कि हर बंदा नफसी नफसी का आलम होगा, हर बंदा घबरा रहा होगा, हर बंदा परेशान होगा। इसलिए भैया उस दिन कोई काम नहीं आएगा। आज माँ देखें, माँ की ममता देखें, माँ किस कदर मोहब्बत करती है, लेकिन उस दिन माँ भी काम नहीं आएगी, बाप भी काम नहीं आएगा, भाई भी काम नहीं आएंगे, बीवी भी काम नहीं आएंगे, ये बेटे भी काम नहीं आएंगे, ये बेटियां भी काम नहीं आएंगे, ये दोस्त भी काम नहीं आएंगे। उस दिन काम आएंगे तो तेरे मेरे अमाल काम आएंगे, अमाल काम आएंगे, बाकी ये दुनिया के रिश्ते काम नहीं आएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वहाँ तो नबी अपने बच्चों को नहीं बचा सकेंगे, वहाँ तो नबी भी अल्लाह अकबर घबरा रहे होंगे, परेशान होंगे। बल्कि मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ दुनिया वालों सुनो सुनो सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया 50,000 साल का दिन होगा, सूरज सवारने के फासले पर ज़मीन तांबे की, सारी इंसानियत जमाए, सारी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर उम्मत मुहम्मदिया के आखिरी फ़र्द तक सारी इंसानियत, नबी भी मौजूद हैं, वली भी मौजूद हैं, पीर भी मौजूद हैं, फ़कीर भी मौजूद हैं, अमीर भी मौजूद हैं, गरीब भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं। आप सलाम ने फरमाया सारे घबराए हुए, सारे परेशान हैं कि हिसाबों किताब शुरू नहीं हो रहा। नेक भी हैं, बद भी हैं, मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सारे मौजूद हैं। आप सलाम ने फरमाया सारी इंसानियत जमा होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे, हज़रत आदम तक पहुंच जाएंगे। ओ प्यारे आदम, आप हमारे बाप हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, जी जी मेरी औलाद क्या कहना चाहते हो? कहेंगे ओ प्यारे आदम जी, अल्लाह के आगे इल्तिजा कीजिए, अल्लाह के आगे दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू कर दे, अल्लाह ये हिसाबो किताब शुरू कर दे। हम सारे परेशान हाल हैं, पसीने के अंदर डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, ओ मेरी औलाद, मैं तुम्हारा बाप ज़रूर हूँ, तुम मेरी औलाद ज़रूर हो, मैं अल्लाह का रसूल नबी पैगंबर ज़रूर हो, लेकिन आज मैं आदम को डर है अपनी जान का, आज मुझे अपना डर है, आज पता नहीं अल्लाह मेरे साथ क्या मामला फरमाते हैं। और लोगों नबी हो के, पैगंबरों के, रसूल हो के घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं। वहाँ तेरी मेरी क्या हसीयत होगी, क्या ताकत वक़्त होगी। अल्लाह अकबर। आदम फरमाएंगे, ओ मेरी औलाद, मुझे अल्लाह ने कहा था ओ प्यारे आदम ला तक़रबा हादिहि शजरा, ओ प्यारे आदम इस दरख्त के करीब ना जाना, मैं दरख्त खा बैठा था, मुझसे नाफरमानी हो गई थी, पता नहीं आज अल्लाह मेरे साथ क्या मामला फरमाते हैं। जाओ जाओ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास चले जाओ, हज़रत इब्राहीम के पास सारी इंसानियत जमा होकर जाएंगे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ऐसा पैगंबर है जिसे अल्लाह ने फरमाया इत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दोस्त बनाया हुआ था, दोस्त बनाया हुआ था, यार बनाया हुआ था, बेली बनाया हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, ओ दुनिया वालों ठीक है, मेरा मकाम है, मेरी शान है, मैं 86,000 नबियों का बाप ज़रूर हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह मेरी आल औलाद से नबूवत जारी फरमा दे। जब से दुआ फरमाई अल्लाह ने कबूल किए, उसके बाद अल्लाह ने किसी और नस्ल से नबी नहीं बनाया, नबूवत किसी और को अता नहीं की। 86,000 नबियों के बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ काँप रहे होंगे, डर रहे होंगे, खौफ खा रहे होंगे, कहेंगे ओ दुनिया वालों
مجھ سے دنیا میں 3 جھوٹ بولے گئے تھے، آج میں اور آپ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، کہیں گے او دنیا والوں، او انسانوں، آج پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، آج مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ ایسے کرو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ، ساری انسانیت جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں زمین پہ کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنے والے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، زمین کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، گفتگو شروع کر دیتے تھے، ہم کلام ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں میں کلیم اللہ ضرور ہوں، اللہ سے باتیں کرنے والا ضرور ہوں، اللہ کا لاڈلا پیغمبر ضرور ہوں، اللہ کا محبوب پیغمبر بھی ہوں، رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں، پیغمبر ہوں، لیکن دنیا والوں سن لو، آج میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ڈر ہے اپنی جان کا، آج مجھے اپنا ڈر ہے، مجھے خوف ہے، پتہ نہیں اللہ کیا میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ مجھ سے ناحق قتل ہو گیا تھا، مجھ سے قتل ہو گیا تھا، آج پتہ نہیں اللہ اس بارے مجھ سے کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ تم ایسے کرو، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہم سارے مل کر ان کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، وہ کہیں گے محمد الرسول اللہ، جو سید الانبیاء، سید کائنات، سید بنی آدم ہے، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ لا فخر، میں بنی آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ساری بنی آدم میرے پاس آئے گی، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری مائیں، میری بہنیں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بتلانا یہ چاہتا ہوں، وہاں نبی کانپ رہے ہوں گے، نبی ڈر رہے ہوں گے، نبی خوف کھا رہے ہوں گے، کیوں؟ اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک، یعنی قیامت تک، اللہ نے اتنا غصہ کبھی نہیں کیا ہوگا جتنا غصہ قیامت کے دن اللہ نے کیا ہوگا۔ اس لیے نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، ولی بھی کانپ رہے ہوں گے، پیر و فقیر بھی کانپ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیا، دوستاں، بزرگاں، میری مائیں، میری بہنیں، میں اور تو، میرے تیرے پاس تو اعمال بھی نہیں ہے، وہ تو نبیوں کے کانپ رہے ہوں گے اللہ کے خوف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے نیک عمل کر لے، باتیں کر لے، تلاوتیں کر لے، اللہ کو راضی کر لے دنیا کے اندر، یہ نہ کہنا کہ فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں مجھے بچا لے گا، نا 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 نا، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اعلان فرماتے ہیں، یا قریش، یا بنی ہاشم، یا زینب ام رسول اللہ، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں، او قریشیوں، او ہاشمیوں، یہ نہ کہنا کہ ہماری نسل میں سے، ہمارے قنبے قبیلے میں سے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے، چھڑوا لیں گے، نا 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 نا، یا زینب عمی رسول اللہ، او پیاری پھپھی زینب، یہ نہ کہنا کہ میرے بھتیجے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، قیامت کے دن مجھے بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، نا 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 نا، بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں بس نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے کہنے لگے، یا فاطمہ بنت محمد،
او میری بیٹی فاطمہ، یہ نہ کہنا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ سارے سب سے اعلیٰ جو رسول ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں، سارے اماموں کے امام ہیں، سارے پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، لہذا میں بچ جاؤں گی، مجھے چھڑا لیں گے، مجھے بچا لیں گے، مجھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او پیاری بیٹی، اگر اللہ آپ کو پکڑنے پہ آئیں گے تو میں محمد چھڑا نہیں سکوں گا۔ او پیاری بیٹی فاطمہ، اگر اللہ پکڑنے پہ آئیں گے میں بچا نہیں سکوں گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ سے میں بچا نہیں سکوں گا، چھڑا نہیں سکوں گا۔ او میری پیاری بیٹی، آج کہتے ہو کہ فلاں پیر صاحب بچا لیں گے، میں فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکا ہوں، فلاں پیر صاحب بچا لیں گے، فلاں امیر صاحب بچا لیں گے، فلاں کی وجہ سے بچ جاؤں گا۔ یہاں نبی بے بس ہیں، تو میں یا یہ چھوٹے موٹے جن کا اپنا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ کیسے بچا سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا، او پیاری بیٹی فاطمہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ آپ کو پکڑنے پہ آئیں گے تو میں بچا نہیں سکوں گا، چھڑا نہیں سکوں گا۔ پھر دیکھیے فاطمہ، تیری میری روحانی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کے یہ الفاظ سنے، اپنے دل و دماغ میں بٹھائے، عمل کس قدر کیا؟ آئیے پوچھئے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاطمہ بہت ہی باتیں کرنے لگ گئی، اتنی باتیں کرتے، اتنی باتیں کرتے، اتنی باتیں کرتی، رات کے وقت لمبے لمبے رکوع کرتی ہوں۔ میری مائیں، میری بہنیں، آج تو بھی عورت ہے، وہ بھی عورت تھی، آج تو بھی عورت ہے، وہ بھی خاتون تھی، تو بھی خاتون ہے، آج تیرے کام اس سے کم کام تیرا فاطمہ کے کام بتلا دو آج تاکہ تیری اصلاح ہو جائے۔ او میری مائیں، میری بہنیں، سن سن سن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آ گئی ہیں، اللہ اکبر، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ گئی ہیں، آ کے بیٹھی کچھ دیر، کہتی ہیں امی عائشہ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی کام آئی ہیں، کسی کام آئی ہیں۔ امی عائشہ نے پوچھا فاطمہ بیٹی خیر تو ہے، کیسے آئی ہو؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں آئی ہوں اس لیے کہ میرے پاس غلام نہیں، نوکر چاکر نہیں ہے، کوئی لونڈی نہیں ہے، میں چکی چلا چلا کے دانے ہاتھ پہ پیس پیس کے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، پانی دور سے لے آتی ہوں، سر کے اوپر پانی اٹھا اٹھا کے سر کے اوپر زخم ہو چکے ہیں۔ آج کی عورت تو کام کر کے تیار نہیں، روٹی نہیں پکتی، گھر کا کام نہیں ہوتا، ایسی اللہ اکبر۔ میری مائیں، میری بہنیں، گھر کو سنبھالا کر، گھر کو سنبھالا کر، دیکھ وہ خاتون ایسی خاتون، ایسی خاتون ہے، اللہ اکبر، آسمان سے جس کی طرف سلام آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خاتون ہے۔ اللہ نے آسمان سے اعلان فرمایا، پیارے نبی جی 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 اللہ کی جی اللہ جی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فاطمہ سیدتا نساء اہل الجنہ، او پیارے نبی جی آج کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہو گئی، یہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، چکی چلا 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 چلا، نبی کی بیٹی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے، چکی چلا 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 کے ہاتھوں پر زخم ہو چکے ہیں، چھالے پڑ چکے ہیں، پانی اٹھا اٹھا کے سر کے اوپر زخم ہو چکے ہیں، کہتی ہے او ماں، پیاری ماں عائشہ صدیقہ
صدیقہ جی میں آئی ہوں اس لیے میرے باپ کے پاس لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، غلام آئے ہوئے ہیں، میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی لونڈی مل جائے، غلام مل جائے، مجھے میرا کام کر کے دیا کرے۔ آج چلی گئی، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے فاطمہ واپس چلی گئی، اللہ کے رسول گھر آگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیغمبر میرے آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتی ہیں، اللہ کے رسول جی آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہیں، میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ وہ یہ کہہ کے چلی گئی ہیں کہ مجھے لونڈی چاہیے، نوکر چاہیے، غلام چاہیے۔ اللہ کے رسول خود چل کے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے۔ بیٹیوں کے گھر جایا کرو، سنت رسول ہے، بیٹیوں کے سے محبت کیا کرو، سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے، کہا بیٹی آئی تھی؟ جی میں اللہ کا ابو جی آئی تھی، آپ گھر نہیں تھے، میں واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی کیا یہ آپ کے مطالبے ہیں؟ جی اللہ کے رسول جی ابو جی یہ میرا مطالبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو سمجھ پنڈی کے باسیا سن میرے نبی میرے رسول نے غلام بھی موجود تھے، نوکر چاکر بھی موجود تھے، آئے ہوئے تھے مال غنیمت میں، اللہ کے نبی نے نہیں دیا اپنی بیٹی کو نوکر نوکرانی نہیں دیے، بلکہ فرمایا او میری پیاری بیٹی فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ میں نوکر تے نوکرانی سے بہتر آپ کو کوئی چیز بتلا دوں، آپ کو یہ بہتر، آپ کو یہ چیز نہیں ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول جی اگر نوکر تے نوکرانی سے بہتر چیز مجھے دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میری مائیں میری بہنیں، اگر تم بھی تھک جاتی ہے اک جاتی ہے تو سن میرے نبی نے طریقہ بتایا ہے، تھکاوٹ کو دور کرنے کا علاج بتلایا۔ آپ نے فرمایا او میری پیاری بیٹی تھک جاتی ہو؟ جی ابو جی میں کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او پیاری بیٹی جب شام ہو جائے عشاء ہو جائے جب تم بسترے پہ سونے لگے تو ایسے کیا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اللہ سارے دن کی تیری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ تو میری بیٹی کام خود کیا کر، خام خود کیا کر، نوکر نوکرانے نبی کی بیٹی کو نہیں ملا، فرمایا او نبی کی بیٹی ہے خود کیا کرا۔ ہاں وہ بات پہلے والی بھی سن لیں، آپ سلام نے فرمایا او پیارے بیٹی یہ نہ کہنا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں نبی کی بیٹی ہوں مجھے چھڑا لیں گے بچا لیں گے، نانا میں اللہ سے نہ بچا سکوں گا نہ چھڑا سکوں گا۔ ہاں بیٹی عمل کر لیجئے، نیک عمل کر لیجئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ میری زوجہ محترمہ حضرت علی کی گھر والی تھی، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کا رشتہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ اتنی عبادت گزار تھی، اتنی تہجد گزار تھی، اللہ کے سامنے جھکنے والی تھی، رکوع کرنے والے سجدے کرنے والی تھی، کیونکہ باپ نے کہہ دیا تھا فاطمہ نیک عمل کرنا، یہ نیک عمل کرے گی تیرے کام آئیں گے، یہ نہ کہنا نبی کی بیٹیوں نبی چھڑائیں گے، نہ بیٹی اس بات پہ نہ رہنا، اپنے عمل کر تیرے عمل تیرے کام آئیں گے۔ حضرت علی المرتضی کہتے ہیں پھر کس قدر عمل کیے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ کو بہت زیادہ بخار ہے، بہت زیادہ بیمار ہیں، آج تجھے مجھے کھانسی لگ جائے مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، بخار آ جائے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، دیکھ نبی کی بیٹی کا حال دیکھ، نماز معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں، بخار آ جائے نمازوں کی چھٹی، کھانسی آ جائے مسجد کی چھٹی، نہ میرے بھائیا میرے دوستا میرے بزرگا میری مائیں میری بہنیں، نہ یہ نبی کی بیٹی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ بہت زیادہ بیمار ہیں، بہت زیادہ بخار ہے، رات کا وقت ہے، میں اٹھتا ہوں اس وجہ اس نیت سے اٹھا کہ دیکھوں فاطمہ کا کیا حال ہے۔
فاطمہ کا کیا حال ہے؟ جب سوئی تھی بخار تھا، بہت زیادہ بیمار تھے، اب دیکھوں تو صحیح بخار کم ہوا ہے کہ نہیں، کیا حال ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، تہجد پڑھ رہی ہیں، قیام کر رہی ہیں، رکوع سجود کے اندر مشغول ہیں، رکوع سجود کے اندر مشغول ہیں، لمبے لمبے رکوع سجدے کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ نبی کی بیٹی ہے، نبی نے کہہ دیا تھا او بیٹی تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے، اگر جنت چاہتی ہو، جنت کا حصول چاہتی ہو، اللہ کی رضا چاہتی ہو، نیک عمل کر لو، پھر عمل کر کے دکھائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کہتی ہے میں پھر سو گیا، پھر اس فکر سے پھر جاگ آئی کہ دیکھوں فاطمہ کا کیا حال ہے۔ فاطمہ بہت زیادہ بیمار تھی، بخار تھا، اب دیکھوں فاطمہ کا کیا حال ہے۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر مجھے جاگ آئی، میں اٹھتا ہوں، دیکھتا کیا ہوں، فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے خود کہا او پیاری فاطمہ، او میری پیاری زوجہ محترمہ، او نبی کی بیٹی فاطمہ، او پیاری فاطمہ، اپنے اوپر ترس کر لے، ترس کھا لے۔ پہلے میں اٹھاؤں تو یہ باتیں کر رہی تھی، رکوع سجود میں مشغول تھی، اب اٹھاؤں تو چکی چلا رہی ہے۔ فاطمہ اپنی جان پہ ترس کھا، تو تجھے بہت زیادہ بخار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، تو بہت زیادہ بیمار ہے، ترس کھا۔ سنو اس سامان پنڈی کے باسیا، سن نبی کی بیٹی کا جواب سنا، نبی کی بیٹی کا جواب سن۔ جواب کیا ہے؟ او میری مائیں بہنیں تم بھی سنا۔ نبی کی بیٹی نے جواب دیا، ساری امت کو سمجھا دیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے او علی، پیارے علی سن سن سنا، موت برحق ہے، موت نے آنا ہے، میں اپنی جان کی فکر نہیں کرتے، اپنے جسم کی مجھے فکر نہیں ہے۔ فکر کیا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں، جب مجھے موت آئے، جب میں اللہ 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 میرا روح قبض ہو، او میں چاہتی ہوں میں جب دنیا سے جاؤں میں اللہ کو بھی راضی کر کے جاؤں، تو جو علی اپنے خامند کو بھی راضی کر کے جاؤں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتے ہیں کہ جب دنیا سے جاؤں میں اللہ کے حقوق بھی پورے کر کے جاؤں، خامند کے حقوق بھی پورے کر کے جاؤں، تجھے بھی راضی چھوڑ کے جاؤں، اپنے اللہ کو بھی راضی چھوڑ کے جاؤں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، میری مائیں اور بہنوں، یہ زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ اس لیے اللہ نے عطا کی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یہاں آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، جتنی مرضی زمینیں، کوٹھیاں، مربے، بینک بیلنس جمع کر لیں، اکٹھے کر لیں، جب موت آئے گی سب کچھ یہاں رہ جائے گا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے، نیکیاں ساتھ جائیں گی جو آج تیرے میرے پاس نہیں ہیں۔ عبادتیں کیجئے، تلاوتیں کیجئے، اللہ کے احکامات کو اپنائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے سنایا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ آگے چلائیں گے موضوع کو۔ دعا کیجئے جتنے بندے مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا ارحم الراحمین ارحم علی کل احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین والمسلمات۔ یا شافی المرضى اشف مرضنا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفني اللهم اشفني اللهم اشفني من كل داء۔ اے الہ العالمین، اے رب العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، جس کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بھائی، جو دوست، جو بزرگ، جو میری ماں بہن
جس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ، جس بیماری کا ہمیں علم بھی نہیں ہے اللہ تو وہ بیماری ہم سے دور فرما، اللہ ہمیں شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے تنگ دست ہیں اللہ انہیں مالا مال فرما، جتنے مقروض ہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما۔ اللہ بہت سے میرے بھائی میری بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہیں اولاد دی ماں باپ کا فرما بردار بنا، اللہ ماں باپ کا خدمت گزار بنا۔ اللہ جنہیں بیٹیاں دی ہیں اللہ بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں میری بہنیں جنہیں اللہ تو نے 4 5 5 6 7 7 بیٹیاں دے رکھی ہیں، اللہ انہیں تو نے بیٹا نہیں دیا، اللہ انہیں بیٹا بھی عطا فرما، اللہ انہیں بیٹے بھی عطا فرما۔ اللہ جنہیں بیٹے دی ہیں بیٹیاں نہیں دی ہیں، حیا والی بیٹیاں عطا فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کو تا قیامت شاد و آباد فرما۔ اللہ جو تیرے گھروں سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت فرما، جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو انہیں آباد فرما، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ اس بستی کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں برکتوں کا نزول فرما، اللہ اس بستی کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اللہ اس بستی کے اندر امن و سکون پیدا فرما، اللہ اس بستی کو جھگڑے لڑائیوں فساد سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو بغض کینے نفرتیں حسد جیسی بیماری ہیں اللہ وہ نکال کے ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اللہ بھائیوں کے درمیان محبت پیدا فرما، اللہ بھائیوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات جنت میں بلند فرما۔ الہ العالمین رب العالمین جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ان سے درگزر فرما، بالخصوص اللہ جتنے نمازی اس مسجد کے نمازی اللہ تو ان سے درگزر فرما، اللہ ان سے درگزر فرما، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ الہ العالمین جو میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ میری مائیں بہنیں نیک حاجتیں اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں اللہ ان کی نیک حاجات پورے فرما، اللہ نیک حاجات پورے فرما۔ اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے آنے والا ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں اس رمضان کے روزے ہماری قسمت میں لکھ دے، اللہ اس رمضان کی باتیں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پوری دنیا کے اوپر جہاں کئی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ سارے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا پہ غلبہ عطا فرما، اللہ پوری دنیا پہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اللہ جو کچھ مانگا ہے قبول فرما عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے تو ہمارے حالات سے بہتر واقف ہے خود ہم پہ رحم کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔